السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایوان سے عوام تک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کے ساتھ ناطیہ مرزا. ناظرین، پی ڈی ایم سے پہلے، پی ڈی ایم کے دوران اور پی ڈی ایم کے بعد، میں فی الحال تو بعد ہی کہہ رہی ہوں، اب دیکھیں کہ دوبارہ سے یہ تحریک کو زور پکڑتی ہے اور آپس کے اختلافات ختم ہوتے ہیں. حکومت وقت کو اگر کوئی چیلنج درپیش ہے، میں پھر دہراتی ہوں، پی ڈی ایم سے پہلے، پی ڈی ایم کے دوران اور پی ڈی ایم کے بعد، تو وہ ہے اس کے معاشی حالات اور وہ مہنگائی. اور جو پازیٹیو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا حکومت وقت کو ادراک بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ڈینائل میں ہے کہ جی سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے. سب ٹھیک نہیں ہے، ان کو پتہ ہے. اور سب ٹھیک نہیں ہے اسی کے پیش نظر کئی بار ہم نے پہلے بھی اور ایک دفعہ پھر ہم نے کابینہ میں رد و بدل دیکھا، اور خاص طور پہ اگر میں بات کروں فائنانس منسٹر کی، تو ان کو ایک دفعہ پھر چینج کر دیا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو چینجز ہیں یا یہ جو ریشفلنگ ہے، ایون دو جو فائنانس منسٹر چینج ہوئے ہیں، تو یہ کس تبدیلی کی امید کے تحت ہوئے ہیں، اور اس سے کیا کوئی واقعی تبدیلی آئے گی، کوئی عام آدمی کو ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا. دوسری اگر میں پی ڈی ایم کی بات کروں تو پی ڈی ایم میں اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی پرائیورٹی اور پی ایم ایل این کی پرائیورٹی. پی ایم ایل این نہیں چاہتی پنجاب حکومت کو اس وقت چھیڑنا یا وہاں پہ کسی قسم کا ووٹ آف نو کانفیڈنس یا ان ہاؤس چینج، جبکہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ایسا ہو. اور اس کے لیے جب ان کو مریم صاحبہ کی طرف سے فی الحال سگنل نہیں ملا، تو وہ ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ حمزہ شہباز صاحب کو اپروچ کریں، شہباشی صاحب کو اپروچ کریں. آج شہباشی صاحب جب کورٹ میں آئے، ان سے 12 یہ سوال کا پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو باہر کے معاملات سے بے خبر ہوں. ویل، پروگرام کا کرتے ہیں آغاز. ان چیزوں پہ ذرا کریں گے بات. ہمارے ساتھ جو پینلسٹ ہیں ان سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں. عثمان سعید بسرا صاحب اسپوکس پرسن ہیں پنجاب گورنمنٹ کے، ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں. السلام علیکم بسرا صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم. شوکت پراچا صاحب سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ. السلام علیکم پراچا صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی. روبینہ قائم خانی صاحبہ سابقہ منسٹر فار ویمن ڈیولپمنٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی. السلام علیکم روبینہ قائم خانی صاحبہ، بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا. السلام علیکم نادیہ. تھینک یو سو مچ. ویل، لیٹ می اسٹارٹ ود دا کیبنٹ ریشفلنگ. بسرا صاحب، یہ جو کیبنٹ میں ریشفل ہم دیکھتے ہیں، کابینہ میں رد و بدل دیکھتے ہیں، ابھی کی بات چھوڑ دیں، اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے کیا، اس کا کوئی امپیکٹ آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے نادیہ، سب سے پہلے تو ہمیں اس سوال کو اس طرح ایڈریس کرنا چاہیے کہ کیا پرائم منسٹر انٹائٹل ہیں کانسٹیٹیوشنلی لیگلی اس ری شفل کرنے کے؟ تو جواب ہے بالکل وہ ہیں. صحیح ہے. پہلے کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ آج ہمیں جب ایک نیا پن اس میں لگ رہا ہے کہ کیبنٹ میں کیوں ری شفل ہو رہا ہے بار بار، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کبھی کابینہ کو تبدیل کرنے کا تصور سرے سے موجود نہیں تھا. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سمدھی اور قریبی لوگ نیپوٹزم، فیورٹزم پہ ایک دفعہ کیبنٹ کے ممبر بنے. 5 سال ان کی نہ کوئی پرفارمنس پہ سوال، نہ ان کی کارکردگی کی کوئی پوچھ، نہ کوئی پروگریس رپورٹ ان سے طلب کی جاتی تھی. ایک لمبے عرصے تک پاکستان کے اندر ایک دفعہ وزیر بن گئے، جھنڈا لگ گیا، مطلب آپ وزیر ہیں، انجوائے دا پریولیجز اینڈ پرکس، اور کوئی سوال نہیں. پاکستان کے اندر تبدیلی کے نام پہ الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، جس کے وزیر اعظم عمران خان ہیں، جنہوں نے پہلی دفعہ جس آدمی کو بھی عنان حکومت میں لے کے آئے، وزیر بنانے سے لے کے دوسرے تمام پورٹ فولیوز میں بتایا کہ یہ آپ کو عہدہ نہیں دے رہے، ذمہ داری دے رہے ہیں، اور اس کی بینچ مارک یہ ہیں. یہاں پہ آپ کو پرفارم کرنا ہوگا. جس نے پرفارم نہیں کیا اس کو تبدیل کیا گیا. چلیں، یہ تو ہو گئی وہ پوری تمہید. اب آ جاتے ہیں سوال کے جواب پر واپس، کہ سوال یہ تھا کہ جو آپ لوگوں نے ابھی جو ریشفلنگ ہوئی ہے، ابھی آپ نے اپنا فائنانس منسٹر بھی چینج کیا، بٹ مائی کوسچن واز کہ جو آپ نے پہلے ریشفلنگ تھی اس کا امپیکٹ آتا تھا؟ کیونکہ لوگوں کا اپوزیشن کا یا مختلف جو حلقے ہیں ان کا آبجیکشن یہ ہوتا تھا کہ آپ نے ایک جگہ سے اٹھا کے اس کو ادھر واپس، اس کو ادھر، اس کو ادھر، ادھر، تو ایک جگہ پرفارم نہیں کرے گا تو دوسری جگہ کیسے پرفارم کرے گا؟ تو دیٹ واز the question and that was the very question. امپیکٹ اس کا بالکل آیا ہے. جن لوگوں کو تبدیل کیا گیا ہے ان کی پرفارمنس اور پروگریس رپورٹ کے بعد انہوں نے جہاں دوسری جگہ گئے ہیں ان کی اسپیشلٹی کو دے کے جہاں ان کو رکھا گیا وہاں انہیں بہتر پرفارم کیا. جہاں ہم لوگوں کو لے کے آئے، دیکھیں اب یہ حفیظ شیخ کی اپوائنٹمنٹ کو دیکھ لیں. پاکستان اپنے ورسٹ اکنامک ورپول میں پھنسا ہوا تھا جب ہماری حکومت آئی. اسد عمر آئے، ان سے کام اس طرح سے نہیں ہوا. ہم مانتے ہیں نا جی، ہم حفیظ شیخ کو لے کے اسد عمر صاحب سے کام نہیں ہوا، اس طرح نہیں ہوا جس طرح ایک بینچ مارک تھا، جو ایکسپیکٹیشنز تھی. دیکھیے یہ جب تک آپ پورا سچ نہیں بولیں گے نا جی تو آپ دنیا میں کچھ بھی تبدیل نہیں کر سکتے. حفیظ شیخ صاحب آئے، حفیظ شیخ صاحب نے اپنی جو بھی ان کو درپیش مسائل سے ان سے بہتر طور پہ نپٹے. ابھی جو تبدیلی ہوئی ہے اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو ایک لیگل ایک معاملہ ہے جس کے اندر آ کے آپ نے ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ابھی سپریم کورٹ نے کچھ چیزیں انڈورس کی، ایک اس کا پس منظر ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک ان جنرل ایک پرسیپشن یہاں پہ پریویل
کھیل کر رہی ہے اور سیاست ہمیشہ ایک پرسیپشن کے اندر ایوالو کرنے والی چیز ہے. ابھی جو حماد اظہر کو ہم لے کے آئے ہیں، کیونکہ میں حماد کو جانتا ہوں زمانہ طالب علمی سے، میں ان کو بڑا پرانا جانتا ہوں، اس کی بڑی گرپ ہے ان سارے معاملات کے اسد اوپر. عمر صاحب کو نہیں جانتے؟ اسد بھائی کے ساتھ میرا زمانہ طالب علم گزرا نہیں نا جی. لیکن یہ میں ذرا آگے بڑھا دوں. ٹھیک ہے، بات کو ذرا میں آگے بڑھا لوں. پراجہ صاحب سے بات کروں گی، لیکن روبینہ قائم خانی صاحبہ، حفیظ عمر صاحب کو لے کر بڑے کوسچن مارک تھے جو پاکستان کی اکنامک سچویشن تھی، لیکن حفیظ شیخ صاحب وہ تھے جو آپ کی کیبنٹ کا بھی حصہ رہے، آپ لوگ کی بھی فائننس منسٹر ہے، تو ان سے اگر آپ لوگ کی کوئی شکایات تھی تو وہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس اب جو تبدیلی آئی ہے یا تبدیلی لائی گئی ہے اس سے حالات اور معاملات کچھ بہتر ہو جائیں گے؟ امید ہے آپ کو؟ پہلا رائٹ ہم نے 7 ووٹوں کے ساتھ ہم نے تو بالکل میں یہ کہوں گی کہ بہت اچھا ہوتا جس طرح سے خاص طور پر جو پی ٹی آئی کی حکومت کا جو المیہ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ جس طرح سے جس یقین کے ساتھ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے ہر شعبے میں تیاری کر رکھی ہے اور ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں اور پاکستان کی جو ہے وہ شکل چینج کر دیں گے اور ہم جو ہے وہ تبدیلی لے آئیں گے اور عوام بڑی خوشحال ہو جائے گی، اور بڑا جو سبز باغ دکھائے پی ٹی آئی کی حکومت نے پاکستان کی عوام کو، انفارچونیٹلی وہ کسی بات پر بھی جو ہے وہ پورا نہیں اترے اور ان کا کوئی ہوم ورک نہیں تھا، ان کے پاس کوئی ایسے جو ہے وہ ایکسپرٹس نہیں تھے جو فائنانس منسٹری میں جو ہیں وہ فٹ ہو سکیں، یا کوئی بھی ایسی جو بھی منسٹریز ہیں جہاں پر وہ بالکل پرفیکٹلی جو ہے وہ کام کر سکیں اور جن کا کوئی ہوم ورک ہو. انفارچونیٹلی انہوں نے یا تو جو جن کے اوپر ایلیگیشن لگاتے رہے کرپشن کا وہی منسٹرز لیے، یا پھر اگر آپ دیکھیں کہ جو اب 3 سال ہو گئے، 3 سال میں یہ تیسرا فائنانس منسٹر ہے، اور ابھی ان کے پاس اتنا ٹائم ہی کہاں رہتا ہے کہ یہ جو کچھ چینج کر دیں گے یا کچھ بہتری لے آئیں گے. پھر سے اگر آپ بات کرتے ہیں کہ مطلب 2 سال 1 سال تو ان کے پاس، میں سمجھتی ہوں 2 سال بھی نہیں ہے، 1 سال ہے، 1 سال میں ایسا کچھ نہیں ہو جائے گا جو انہوں نے یہ جو تیسرے فائنانس منسٹر لے کر آئے ہیں جو کوئی اپنی کارکردگی دکھا دیں گے. آپ دیکھ لیں کہ 430 ارب روپیہ جو ہے انہوں نے عوام کو چینی کے اوپر ٹیکا لگایا ہے. پھر اگر ادویات کی بات کریں تو وہاں 500 ارب کا، پھر اگر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی بات کریں تو وہ اگر اس طرح سے مطلب ان کو کہیں پر بھی جو ہے وہ نظر نہیں آئی ہے جہاں پر وہ عوام کے مسائل کرتے ہوئے نظر آئے. ٹھیک ہے، روپے کی قدر بھی آج ہمیں قدر مستحکم ہوتی بھی نظر آئی ہے. شوکت پراچہ صاحب، یہ جو ریزن دیتے ہیں اور جو لاجک بیان کرتے ہیں کہ جی ریشفلنگ اس لیے کہ اگر منسٹر پرفارم نہیں کرتا تو ہم اس کو ذمہ داری دیتے ہیں، ہم اس کو عہدہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے، آپ نے پرفارم نہیں کیا، ہم اپنا پلیئر چینج کر لیتے ہیں. ویلڈ ہے؟ تھینک یو ویری مچ. مجھے بڑی خوشی ہوئی بترا صاحب کی باتیں سن کے. مزیدار ٹویسٹ دیا انہوں نے، زبردست انہوں نے ٹویسٹ دیا ہے. دیکھیں نا، ابھی 1 مہینہ پہلے تو ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ حفیظ شیخ صاحب بڑے زبردست آدمی ہیں جب وہ سینٹ کا الیکشن لڑ رہے تھے. وزیر اعظم صاحب اپنے ایم این ایز کو بتا رہے تھے کہ وہ بڑے زبردست آدمی ہیں، فائنانس کو بڑا اچھا ہینڈل کرتے ہیں. اور آپ ہی کے پروگرام میں مجھے بالکل یاد ہے، میں چیخ رہا تھا کہ لوگ مر گئے بیچارے، مہنگائی ہو گئی، چکن جو ہے وہ مجھے یاد ہے میں نے کہا کہ جو مرغی پنجرے سے نکال کے باہر رکھے نا وہ بھاگ نہیں سکتی، وہ پی ٹی آئی کی حکومت سے قابو نہیں ہو رہی. چینی تحقیقات کی، بڑی اچھی بات ہے. انہوں نے کہا اچھی بات کی کہ ہم نے کچھ ایسے کام کیے جو ماضی میں نہیں ہوئے، تحقیقات کی. میرے لیے، میرے ان کولیگز کے لیے، آپ کے لیے، یہ تو سب بڑے آدمی ہیں، ان کے لیے زیادہ اہم ہے کہ چینی نیچے آئی ہے یا نہیں. جو وزیر اعظم صاحب نے تحقیقاتی کمیٹی بنائی تھی اس رپورٹ کا ٹائٹل تھا کہ چینی کیسے بڑی، چینی کی قیمت، چکن چلا گیا، سبزیاں چلی گئیں. تو اگر ہم 3 سال سے، 2.5 سال سے، 2 سال سے جو بات کہہ رہے تھے کہ غریب آدمی مر رہا ہے، آج حکومت خود کہہ رہی ہے، شبلی فراز صاحب خود کہہ رہے ہیں. اب تو آپ کے منسٹر نہیں، ہم بات کر سکتے ہیں نا آپ کے سامنے بھی. نہیں، آپ پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی آپ بات کر سکتے ہیں، اتنی آزادی کا کریڈٹ بھی دیتے ہیں آپ کی. تو شبلی فراز صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگائی تھی، تو ہم تو شروع سے کہہ رہے تھے. ایسا میرا خیال ہے وزیر اعظم صاحب بھی پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کا ادراک ہے اور ہم نے کسی نہ کسی طرح بڑی معذرت کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کو آپ نے بھی سنا، بسرا صاحب نے بھی سنا ہوگا،
قائم خانی صاحبہ نے بھی, وزیر اعظم صاحب نے ایک دن کہا تھا کہ جی یہ مائک اٹھا کے چلے جاتے ہیں لوگوں کے سامنے, کہتے ہیں کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے تو سازش کر رہا ہوتا ہے میڈیا. آج شبلی فراز صاحب سازش کر رہے ہیں, یا بسرا صاحب سازش کر رہے ہیں, یا خود وزیر اعظم سازش کر رہے ہیں. جو ہم بات کرتے رہے مہنگائی کی, میں اسی چیز کو کنٹینیوٹی میں اس کی بات کر لیتی ہوں کہ کیا یہ حکومتی حلقوں میں ادراک نہیں ہے کہ مہنگائی ہے اور اس کو کب کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے؟ دیکھیے نادیہ, میں آپ کو بالکل حلفاً ایک بات کر رہا ہوں, میں اللہ کو حاضر نظر جان کے, میں پرائم منسٹر کے ساتھ ہماری جو ویکلی ایک میٹنگ ہوتی ہے میں اس کا حصہ ہوں. دوبارہ کہہ رہا ہوں, اللہ جانتا ہے کہ وہ اس میٹنگ کے دوران اگر 10 باتیں کرتے ہیں, 9 باتیں وہ مہنگائی کے ریلیونٹ کرتے ہیں. ان کو ادراک ہے, نہ صرف پرائم منسٹر کو ادراک ہے بلکہ پوری حکومتی ٹیم کو اور مشینری کو اس کا ادراک ہے. نمبر 1. اب تھوڑی سی میں گفتگو کرنا چاہوں گا. جب ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہیں, خاص طور پہ نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر, میں تو بے شمار کچوکے لگا سکتا ہوں نا. میں پیپلز پارٹی کو کوئی اخلاقی, ان کے پاس پتہ نہیں جرت کدھر سے آ جاتی ہے کہ آپ بیٹھ کے مرکزی حکومت کو کرٹیسائز کرتے ہیں. آپ کے متعلق تو جو آنریبل چیف جسٹس ہیں آج کے, انہوں نے کراچی ڈسٹرکٹ کیس میں کہا ہوا ہے کہ ڈائن بھی 6 گھر 7 گھر چھوڑ دیتی ہے. سرے سے حکومت کو نہیں. جن لوگوں نے آج تک کتوں کے کاٹے کی ویکسین نہ ہونے والی منسٹر کو تبدیل نہیں کیا, حتیٰ کہ آرڈر کے اوپر ان کو سسپینڈ کرنا پڑا, ان کو کیا پتا کہ کیبنٹ میں ریشفلنگ کیا ہوتی ہے. جنہوں نے آج تک کبھی احتساب کا سوال ہی نہیں کیا اپنی کیبنٹ کے اندر. سندھ کے اندر کیا راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے؟ پراچا صاحب مجھے صرف یہ بتائیں کہ سندھ میں ویزا لے کے جانا پڑتا ہے. سندھ ہانگ کانگ سے بھی آگے چلا گیا ہے. سندھ پاکستان کی ورسٹ ایڈمنسٹریٹو پروونس ہے. اور میں نہیں کہہ رہا, آپ کی سپریم کورٹ کے آج کے چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں اس کے اوپر کہ وہاں سرے سے حکومت کوئی نہیں ہے. لہٰذا ان کو کیا معلوم سندھ کے اندر بیٹھے لوگوں کو کہ کیبنٹ کی ری شفلنگ کس چڑیا کا نام ہے, یہ ہوتی کیوں ہے, پرفارمنس کیا ہوتی ہے. جو کتوں کے کاٹے کی ویکسین, میں خود گیا ہوں تھر کے اندر, مجھے پتا ہے کہ جو مٹھڑی کے اندر آج تک ہاسپٹل نہیں بنا سکے, وہ کہہ رہے ہیں مرکزی حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. اس لیے میں ایک سمجھتا ہوں, اور ابھی روبینہ, I have very high respect for روبینہ, لیکن پارٹیوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اگلے کے اوپر جھوٹ تھوپ دیں. اگر جی مجھے آپ کے ٹیلی ویژن شو میں بتا دیں 500 ارب کا دوائیوں میں کس نے ٹیکا کیا لگا ہے, سبسٹینشل کا ایویڈنس دینا. یہ کوئی طریقہ ہے کہ نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھے ہیں جو مرضی کہہ دیں, وہ فیس بک پہ دیکھا 500 ارب کا ایک چل رہی ہے فیس بک کے اوپر, وہ پڑھ دی. اب میں اگلی بات اپنے بھائی سے بھی کہوں گا, دیکھیے مسئلہ کیا ہے. آپ مہنگائی کی بات کرتے ہیں, اس پہ ایک پروگرام رکھیں. مجھے پراچا صاحب جیسے تجزیہ کار جن کا حالات حاضرہ کے اوپر نظر بھی ہے, مجھے دل کرتا ہے کہ ہم بیٹھ کے بات کریں. میں پراچا صاحب سے گزارش کرتا ہوں 2 چیزوں کا ہمیں جواب دیں. آپ کہتے ہیں آٹا مہنگا ہو گیا, آپ مجھے بتائیں اس سے پچھلی حکومت تھی, چلے میں ان کو چور ڈاکو نہیں کہتا, بڑے اچھے فرشتے تھے. گندم میں تو اگاتا ہوں, میں کسان کا بیٹا ہوں, 1050 روپے میں گندم بکتی تھی. کسی آدمی نے 1100 روپے میں گندم نہیں بیچی. میرے وزیر اعظم, میری حکومت آپ سے 1800 روپے من پہ گندم لے رہی ہے, یعنی کہ گندم 800 روپے من کے اوپر قیمت اوپر چلی گئی. لیکن یہاں ایک شوشہ ہے کہ آٹے کی قیمت کیوں اوپر جا رہی ہے. نمبر 1, چینی کے اوپر یہاں روز سیاست کی جاتی ہے. آپ مجھے پراچا صاحب بتائیں کہ اس دور حکومت میں جس کے متعلق اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بڑے ایکسپرٹس لوگ تھے, 140 روپے من گنا تھا. اور وہ ایک یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے نادیہ, 140 روپے من گنا تھا. یہ میں ٹو اسٹینڈ ایجوکیٹڈ کہہ رہا ہوں. آج 340 360 روپے من گنا ہے. لیکن آپ کہتے ہیں چینی کی قیمت آپ رکھیں جو چولوں کے زمانے میں تھی جہاں پیسے بھی ادا نہیں ہوتے تھے. یہ ایک علیحدہ بحث ہے. اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں دنیا کے اندر فائنینشیل کرنچ ہے, اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر مہنگائی کی صورتحال ہے, ہم اس کو بہتر کریں گے. لیکن اوپینین جو ہے, تجزیہ جو ہے, اور بات جو ہے ٹیلی ویژن پہ ایمانداری سے کرنی چاہیے. اور ایمانداری یہ ہے نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, وہ کیا کر رہے تھے, تجزیہ کر رہے ہیں. لیٹ ہم ریسپونڈ, کیونکہ آپ نے انہی کی بہت ساری باتوں کو پک کر لیا, تو پھر اس کے بعد میں روبینہ صاحبہ سے بات کر لیتی ہوں. کل ہی بات کوئی ہمارے منسٹرز نے, انہوں نے کہا کہ جی وہ سٹہ باز ہیں چینی والے. اب میں ان کی بات کو یقین کروں یا جو وزراء بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ چینی کی جو قیمت بڑھی ہے, یہ فارمر ہیں, یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لاگت جو ہے گنے کی قیمت بڑھی ہے. ادھر جو جس کیبنٹ کانٹیکسٹ ہے آپ کا کیبنٹ والا, تو جس کیبنٹ کے لوگ بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ سٹہ بازوں کی وجہ سے چینی کی قیمت بڑھی ہے, کیا وہ غلط کہہ رہے تھے؟ آپ نے, جب آپ کو معلوم تھا, آپ ان کی بات نہیں کر رہا آزاد کی, حکومت کو جب معلوم تھا کہ گنے کی قیمت بڑھی ہے, یہی جہانگیر خان ترین کہتے رہے, کسی نے مانا؟ کہاں سے ان کے خلاف ٹویٹ جاتے رہے, وزیر اعظم ہاؤس سے جاتے رہے. آج تو یہ تو وہ بات کر رہے ہیں جو ہم کر رہے تھے بیٹھ کے. دیکھیں نا, میں ان کی کس بات کا جواب دوں, وہ تو میری بات کر رہے ہیں. چلیں اچھی بات ہے نا, وہ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں. کنسنسس ڈیولپ ہو گیا یہاں پر. دیکھیں میں ایک لائن صرف صاحب, میرا سر یہ صرف مدعا یہ ہے
کہ اگر آپ کی سپورٹنگ پرائس آپ کی حکومت گندم کی لے کے جا رہی ہے 1300 سے 1800، ایک عام مجھے فارمر کو 1 ایکڑ کے اوپر 35,000 روپے زیادہ مل رہے ہیں، تو لا محالہ اس کا امپیکٹ آپ کے آئے گا آٹے کے اوپر، کیونکہ گندم سے ہی آٹا بنتا ہے، اور گنا اگر جا رہا ہے 140 سے 360 کے اوپر، لا محالہ امپیکٹ آئے گا۔ جو سٹے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح بات ہے کہ اس مارکیٹ کے اندر ابھی رمضان آ رہا ہے نا، تو سٹے بات تو سارے کر رہے ہیں، آپ کی ہولڈنگ کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، بلیک میں بیچتے آٹے ہیں، والی جو بات پیٹرول کر کے رہے معاملے میں بھی یہی جو ہوا۔ آٹے والی بات کر رہے ہیں نا، جو آٹے والی بات کر رہے ہیں، سنیں، یہ 2008 تک 500 روپے تھی گندم کی قیمت، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے 1000 روپے، گیلانی صاحب نے بڑھا دی، پھر نہیں بڑھی، 100 روپے بڑھی، ابھی 1800 کی ہے۔ پچھلے سال گندم کے سیزن میں، ناؤ ہی از گروور، گندم کے سیزن میں حکومت نے کیا کیا، چونکہ میں پنجاب میں رہتا ہوں، میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں، ہماری گندم ہم اپنے گھر سے اپنے گاؤں کے بڑے سٹور تک نہیں لے کے جا سکے، کیونکہ انسٹرکشن تھیں تحصیلدار کو، اسسٹنٹ کمشنر کو، ڈپٹی کمشنر کو کہ ٹرالی آئے روڈ پہ آپ پکڑ لیں گے، اور این گندم کے سیزن میں آٹے کا بحران ہوا، اس وقت 1100-1200 روپے تھا، 1300 روپے میکسیمم تھا، آج آگے بڑھی ہے۔ اچھا سنیں جسٹ ایک منٹ، ہم ان کو کہتے رہے گورنمنٹ کو کہ آپ فورن ایکسچینج جو ہے وہ ضائع نہ کریں، آپ گندم کی قیمت بڑھائیں۔ $1 بلین کی گندم، 913 ملین ڈالر کی گندم امپورٹ ہو چکی ہے ملک میں، کیوں پہلے نہیں ایکٹ کیا گیا؟ اب آ کے ایکٹ کیا، جو آپ نے $1 بلین اس کو کنفیس بھی کیا گیا، میرے خیال اس دفعہ کیا گیا کہ ہم پہلے کنفیشن تو 3 سال کے بعد آج کنفیشن ہو گئی نا، ضروریات کو دیکھ لیا، ہمیں پتہ چل گیا تھا، گورنمنٹ کو غلط بتایا گیا تھا کہ بیسیکلی ہماری ضرورت سے زیادہ ہے گندم، اس طرح سے گورنمنٹ کو غلط نہیں بتایا گیا۔ ایک اور بات بھی ہے، فوڈ منسٹر صاحب سید فخر امام صاحب نے اسمبلی میں کہا کہ پتہ نہیں 60 لاکھ ایسے کیا تھا، 60 لاکھ ٹن گندم آئی ہے، کدھر گئی؟ وہ کوئی نواز لیگ کی گورنمنٹ تھی، وہ جنرل مشرف کی گورنمنٹ تھی، وہ کاف لیگ کی گورنمنٹ تھی۔ ہم جب کوسچن کرتے ہیں تو غلط کہا جاتا ہے، جب خود وزیر اعظم صاحب کہیں یا وزراء کہیں کہ ہاں اس وجہ سے پیٹرول والا سال ہو گیا، ہم کہہ رہے تھے ندیم بابر صاحب غلط کر رہے ہیں، آج نکالا نا۔ صاحبہ اس پہ آپ اپنا ریسپانس کر دیں، اس کے بعد پھر میں آپ سے کوسچن کی طرف آتی ہوں، اگر آپ نے تمام گفتگو سن لی ہے تو۔ جی بالکل نادیہ، بالکل بسرا صاحب نے بڑا جو ہے وہ اخلاقیات کا درس دینے کی بات کی پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور اسپیشلی سندھ کے حوالے سے بات کی۔ اگر اچھا ہوتا تو کچھ سیکھ لیتے ہم لوگوں سے، نہیں انہوں نے بیسیکلی آپ لوگ کی بھی اپنی گورننس کے سوالات اٹھا دیے، پالیسیز ہم نے چھوڑی تھی، خاص طور پر جس طرح سے بے نظیر انکم سپورٹ جیسی جو پالیسیز تھیں، یا جو غریب کو لیف دینے کی جو بات ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے کی تھی، اگر وہ اس سے سیکھتے تو آج بہت بہتر ان کے حالات ہوتے۔ سندھ کی یہ بات کر رہے ہیں، بہت سارے ایلیگیشن لگائے انہوں نے۔ آپ اگر دیکھتے ہیں کرونا کی جو سچویشن پنجاب میں دیکھتے ہیں، 12 کروڑ عوام ہے، اور اس پہ انہوں نے ایک نااہل وزیر اعلیٰ لگا دیا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایشوز کو سارٹ آؤٹ کیسے کرنا ہے، اس کو مطلب کیسے حل کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو خاص طور پر جو پی ٹی آئی کی حکومت کا فقدان رہی ہے، اور اسپیشلی اخلاق تو ان میں سمجھتی ہوں، اخلاقیات تو ہم سوشل میڈیا پہ ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں جو ان کی طرف سے اور ان کے ورکرز اور ان کی خاص طور پر کیبنٹ کے ایون جو منسٹرز ہیں ان کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹس آتے ہیں، ان کی اخلاقیات کا ہمیں اندازہ ہے کہ وہ کتنے با اخلاق ہیں۔ دوسرا میں یہ کہوں گی کہ سندھ میں اگر آپ بات کرتے ہیں ہیلتھ منسٹر کی اور ہیلتھ کے حوالے سے، ہیلتھ کے ایشوز کے اوپر، تو ہم نے جس طرح سے کرونا پہ اور دوسری چیزوں پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، وہ دوسرے صوبوں میں جو ہے وہ مثال نہیں ملتی ہے۔ ہم نے جو ہے وہ کرونا کے کیسز کے اوپر بھی جو ہے، اور اسپیشلی کرونا ویکسینز جو کووڈ-19 کی جو ویکسین ہے اس میں جو ہے ہماری کوشش، ہمارے نمبرز جو ہیں وہ پنجاب اور دوسرے صوبوں سے زیادہ بڑھ کر ہیں۔ مطلب ہم نے جو ہے وہ کرونا کے پیشنٹس کو، اور کرونا سے افیکٹ نہیں ہوں لوگ، ان کو کووڈ-19 کی جو ہے وہ ویکسین ہم نے جو ہے اور صوبوں سے پہلے اور زیادہ تعداد میں لوگوں کو دی ہے۔ تو دوسرا میں یہ کہوں گی کہ یہ ہمیں اخلاقیات کا اور ہمیں جو ہے وہ گڈ گورننس کا جو ہے وہ سبق نہ پڑھائے، ہمیں پتہ ہے ہمیں ایشوز کے اوپر کیسے گریپ کرنی ہے۔ یہ تو باقی باتیں مجھے نہیں پتا، مگر کووڈ ویکسین جو آپ نے اگر دی ہے تو وہ تو وہی ہے نا جو وفاق نے آپ کو دی ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے تو فنڈ ایلوکیٹ کیا ہے، چائنا سے ڈائریکٹ خریدنے کی بات کی ہے، مگر ابھی آپ تک ڈائریکٹ تو آئی نہیں ہے۔
دیکھیں میں یہ کہوں گی لیکن اس میں بھی جو کوتاہیاں آپ دیکھیں ہم نے غریب عوام کو پہلے ترجیح دیے. یہاں پر اگر آپ سوشل میڈیا پہ اگر آپ ویڈیوز دیکھیں تو انہوں نے جو لیٹ کلاس کے لوگوں کو گھروں پہ جا کے وہ ویکسین دے رہے ہیں جو بجائے اس کے بیچارے غریب اس ویکسین کے لیے جو ہے وہ ترس رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اور اسی وجہ سے جو ہے کرونا کے کیسز بھی پنجاب میں بہت زیادہ دن بدن جو ہے وہ انکریز نہ کرے نا. کووڈ ویکسین کا غریبی امیری سے کوئی تعلق نہیں ہے فی الحال تو کم از کم نہیں ہے. روبینہ غلط لائنیں پڑھ گئی جو لکھ کے لائی تھی وہ مکس ہو گیا ان کا. میں تھوڑا سا رسپونڈ کر دوں. میں یہ کہوں گی کہ جو زیادہ اگر آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو خاص طور پر جن کے پاس وہ اویئرنیس نہ ہو جو وہ لوگوں کو مطلب وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں اس مہلک بیماری سے تو آپ ان کو فیسیلیٹیٹ پہلے کریں گے نہ کہ آپ بچائیں گے بھی. اگر آپ بات ہمیشہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی مطلب کہیں پہ جہاز ڈوبتا ہے تو پہلے عورتوں اور بچوں کو آپ بچایا جاتا ہے. مطلب اسی طرح سے اگر یہ مہلک بیماری ہے تو آپ اس طبقے کو بچانے کی بات کریں گے کہ جس میں اویئرنیس نہیں ہے, جس میں جو ہے وہ جو اپنی کوئی بھی حفاظت خود نہیں کر سکتا تو آپ اس کو زیادہ پہلے پروٹیکٹ کریں گے نا بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو جو ایسیز روم میں اور جو بڑے بڑے گھروں میں ویسے ہی وہ کوارنٹین ہو سکتے ہیں ایک کمرے میں وہ باہر نکلتے ہی نہیں ہے تو آپ تو اس مزدور کو بچائیں گے جو صبح سے شام تک نکلتا ہے. اچھا ایک سیکنڈ میں اس میں کریڈٹ یہ تو دے سکتی ہوں سندھ گورنمنٹ کو کہ جب انہوں نے انیشیٹ کیا تو ایس او پیز کو بڑا اچھا فالو کرایا, بڑی جلدی اقدامات کیے تھے. میں فرسٹ ویو کی بات کر رہی ہوں. ابھی انہوں نے آج اناؤنس کیا ہے کہ ہم ڈائریکٹلی پرچیز کریں گے چائنا سے. بٹ ایز فار ایز دا ویکسینیشن از کنسرن تو ابھی تک تو آپ لوگوں نے یہ امیر اور غریب کا فرق میرا نہیں خیال کہ ویکسینیشن میں ہے. ابھی آپ نے سینئر سٹیزن 70 پلس 60 پلس اور 50 پلس کی رجسٹریشن کی. ہاں یہ ضرور ہے کہ ابھی تک آپ ویکسین خریدنے میں ناکام ہیں. میں تھوڑا سا ابھی روبینہ اور سندھ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم پرچیز کریں ابھی کریں گے حوالے سے. اچھا کیا تھا ہم نے تمام سرکاری ہاسپٹلز میں جو ہے وہ پرووائڈ کی ہیں ویکسینز جتنی بھی ہمارے پاس جو ہے ہم نے یہ نہیں کہا کہ گھروں میں بٹھا کے لوگوں کو جو ہے ویکسین کروا دیں. اچھا میں رسپونڈ کر دوں ذرا. اچھا میں صرف اب یہی میرا مدعا تھا. پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ ہمیں تھوڑی تیاری کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور اپنے بھی جماعت کو ہی ہمیں ڈیفینڈ کرنا ہے. روبینہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ابھی کوئی سندھ کے اندر ویکسین پرچیز نہیں کی ہے آن یور اون. آپ کی گورنمنٹ نے آج اناؤنس کیا ہے ابھی پرچیز نہیں کی. آپ کو وفاق نہیں جو مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے. ہم آپ نے احسان نہیں کر رہے کیونکہ سندھ بھی اتنا ہی. روبینہ لیٹ می ٹاک نہ ہونا جی, میں نے آپ کی ساری بات سنی. وفاق کے ساتھ سندھ بھی اتنا ہی پاکستان ہے جتنا پنجاب ہے کے پی ہے. تو ہم تو اس میں تفریق نہیں کرتے. آپ 18ویں ترمیم کے بعد اس میں تفریق ڈال دیا آپ نے. سندھ بھی ہمارا ہے, ہمارے دل کے قریب ہے. سندھ کے بھی پرائم منسٹر ہیں. ہم نے آپ کو جو پرووائڈ کیا ہے مرکزی حکومت نے آپ وہی لگا رہے ہیں, باقی سارے سیاسی نعرے ہیں. ابھی میں صرف آپ کی تصحیح ایک اور کر دوں. آپ نے کہا جی ہم آپ سے کچھ سیکھ لیں. اب مجھے تو پتہ نہیں کہ کیا سیکھیں, کیونکہ جب ہم آپ سے سیکھنے کے لیے گئے جس کا بھی آپ نے بینزین انکم سپورٹ پروگرام کہا ہے تو پرائم منسٹر نے کہا ان سے کچھ سیکھیں. وہاں جا کے دیکھا 8.5 لاکھ بوگس انٹریاں تھیں. کیا سیکھتے آپ سے؟ وہاں تو ہمارے کانوں کو ہاتھ لگ گئے. 18ویں 21ویں گریڈ کے آفیسرز کی بیویاں خوش کرنے کے لیے آپ نے اس میں ڈالی ہوئی تھیں. بیرون ملک سفر کرنے والے آپ کے کارکن اس میں شامل تھے. تو کیا سیکھتے ہم آپ سے؟ پھر ہم آپ سے چینی کے معاملے پہ سیکھیں یا گندم تو آپ کی کھا گئے ہیں چوہے سارے. سندھ کے اندر واحد صوبہ ہے جس کے چوہے اربوں روپے کی گندم کھا جاتے ہیں. اب آپ سے ہم سیکھیں تو سیکھیں کیا چوہے مارنے یا چوہے چھوڑنا سیکھیں؟ ہم آپ سے انکم سپورٹ پروگرام کے اندر جعلی لوگ ڈالنا یا نکالنا سیکھیں, یا ہم آپ سے وہ اومنی گروپ کا کاروبار سیکھیں؟ ہمیں تو پتہ نہیں کہ ہم آپ سے کیا سیکھیں. اب میں دوبارہ آپ سے یہ کہوں گا, دیکھیے آپ کوئی کس پہ کووڈ ویکسین پہ رسپانس کرنا چاہے تو کر دیں. کووڈ ویکسین پہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ان ممالک کے اندر الحمدہ شامل ہے جہاں یہ غریب اور امیر کی تفریق کے بغیر ایک یونیفارم پالیسی کے تحت ہم لگا رہے ہیں. پہلے ہم نے ہیلتھ ورکر کو کہا, اس کے بعد ایج کے حساب سے جو کیونکہ جن لوگوں کی اس میں کمزور ہے قوت مدافعت ان کو کہا. اس لیے میرے خیال میں اس کو کنٹروورشل نہ کریں کہ سندھ نے یہ کیا, سندھ نے جو کیا اگر میں بولوں گا تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. اچھا ایک سیکنڈ پراچا صاحب, مجھے پنجاب گورنمنٹ پہ اور ان پہ بات کرنی ہے. وہ جو پی ڈی ایم چاہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی بیسیکلی چاہ رہی ہے نو کانفیڈنس لے کر آنا, لیکن اس سے پہلے مختصر سا کووڈ ویکسین. مجھے یاد ہے نومبر دسمبر میں تقریباً 1 سے 1.5 کروڑ ڈالر مختص کیے تھے, ایلوکیٹ کیے تھے ویکسین کے لیے. 15 ملین ڈالر ایلوکیٹ ہوئے تھے, لیکن ٹل ڈیٹ کوئی آرڈر دیا ہے؟ دیکھیں آج ہی اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ اور ویکسین آ رہی ہے, ابھی ڈونیشنز آ رہی ہیں.
परचेज वो जो थर्ड ट्रायल वाली जो बात करें, जी, जिसकी जी। थर्ड ट्रायल में पाकिस्तान शामिल था, वो मिड ऑफ अप्रैल तक आएगी। मिड ऑफ अप्रैल तक जो नेक्स्ट अब कंसाइनमेंट वो भी आनी डोनेशन है। वो भी डोनेशन है। परचेज का कोई ऑर्डर अभी तक प्लेस ही नहीं हुआ। टू माय अंडरस्टैंडिंग ये अगर है तो मैं मादरत चाहूंगा, क्योंकि मैंने डॉक्टर फैसल जी, सुल्तान साहब भी हमारे प्रोग्राम में आए थे, उनसे मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि हम फिलहाल अगर हमें जरूरत नहीं है देन वी विल सेव इट अनलेस एंड अंटिल हम समझेंगे कि अब हमारे पास कुछ नहीं है। कुछ गवर्नमेंट इस वजह से भी डिस्करेज हुई कि जब ये शुरू किया गवर्नमेंट ने, इवन आप और मैं, पता नहीं हम तो जो भी सोचते हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको हम फ्रंट लाइन वर्कर्स कहते हैं, वो भी रिलक्टेंट थे कि हम वैक्सीन नहीं लगवाते। वो तो शुरू में था, शायद और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं था, तो शायद मतलब इसलिए डेवलप कंट्रीज में भी तो था, यूके शायद- से भी लोगों को थोड़ा सा तो एक- शायद इसलिए जो परचेज वाली आप बात ओके, कर रही हैं, ओके, इसलिए ठीक है। सोचा गया एट द मोमेंट उस वक्त कि अभी कि हम hold on। पैसे भी खर्च करें, और जो आप जैसे कह रही हैं कि ज़रूरत पड़ती भी है या नहीं पड़ती, लेकिन अभी जो सूरत हाल डेवलप हुई है आजकल, जो ख़ास तौर पर यानी 10+ जो % जा रही है एवरेज ऑन एवरेज, और 4-4.5 पर डे इन्फेक्शन नहीं आ रही हैं, तो मेरा ख्याल है इस पे क्विकली एक्शन होना चाहिए। वो सिंध गवर्नमेंट है, ये पंजाब गवर्नमेंट है, और हम वैसे इस्लामाबाद में और बैठे हुए हैं। अलार्मिंग ये है कि बच्चों में बहुत तेजी से जी हाँ, छोटे बच्चों में एग्जैक्टली। और अभी बल्कि अगर मैं एक जस्ट फॉर द अवेयरनेस, अभी एक तो बच्चों में बहुत ज्यादा कोविड के केसेस आ रहे हैं, इस्लामाबाद में भी आ रहे हैं, पंजाब में भी आ रहे हैं, बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हैं, बच्चे ऑक्सीजन पर हैं, और कुछ तो बिल्कुल न्यू बॉर्न हैं, उनके साथ भी ये हुआ है कि वो मदर से ट्रांसफर हुआ है। लेकिन अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले बसरत साहब मुझे बता रहे थे कि पहले हमने ये जो एक पॉजिटिविटी जो रेट था या रेशो था या इसका जो इन्फेक्शन था, वो हमने रूरल एरियाज में नहीं देखा था। इस दफा जो रूरल एरियाज है, मतलब जो गांव है, अब वहां पर भी फैल चुका है। ऐसे ही है। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों को यही कहना चाहूँगा कि पहली वेव और दूसरी वेव के दौरान भी इवन के हमने ये नहीं देखा था। इस दफ़ा मेरी अपनी हल्के से लेके इर्द गिर्द जितने भी गांव है ना हमारे, ये सेफ हेवन से पहले ये कोरोना के लिए, हाँ। लेकिन अभी वहाँ पे भी इतनी तेज़ी से ये फैल रहा है कि मैं आपको उसके अगर फिगर्स मेरे आप में सिर्फ गाँव के अंदर 20 या 30 लोग हैं जो अपनी पिछले वीक इसका शिकार हुए हैं। तो लोगों से गुजारिश ये है कि हुकूमत तो अपना काम करेगी, जो दस्तियाब वसाइल हैं उसमें बेहतरीन कर रहे हैं, उसके तो दुनिया ने भी तारीफ की है, लेकिन इसमें उससे भी बड़ा जो किरदार है वो अवाम का है। लोगों के ताउन के बगैर, हमारे जो है सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर, हमारे मास्क पहनने के बगैर, हमारे इस चीज़ को फील किए बगैर, उसको रिस्पॉन्ड किए बगैर ये नहीं हो सकता। तो लोगों से गुजारिश ये है कि आज मैंने अपनी हल्के के अंदर सारी कमिटमेंट्स, मेरे लोगों ने कहा था मैंने कैंसिल की, मैंने कहा, तो इसलिए मैं हमें इसको है और ये एजुकेट करना बहुत जरूरी है कि खुदा के लिए मास्क पहन लें, क्योंकि बड़े से बड़े जो डेवलप कंट्रीज थे उनके हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गए, और अब ये बातें सामने आ रही है कि 70 to 80% ऑक्यूपेंसी है हॉस्पिटल्स में। अगर ये रेट इसी तरह से बढ़ा तो फिर आपको हॉस्पिटल में अटेंड भी नहीं बड़े किया जा शहरों सकता। में 60% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी हो गई है। उसमें सिर्फ ऑक्यूपेंसी बेड्स की नहीं है, बल्कि जो ऑक्सीजन जो जी, बेड्स ऑक्सीजन सिलेंडर प्लस वेंट्स तो वैसे ही वो वेंटिलेटर 60% से ऊपर हो चले गया। गए। और खुदा ना खास्ता अगर एक हफ्ता इसी तरह बढ़ा तो देन वी आर इन डेंजर, देन वी आर ऑलरेडी इन डेंजर, लेकिन फिर ये मामला जो है ना, डेंजर है, Yes. लेकिन अभी वो भी फिर हाथ से निकलते हाथ हुए से मामला निकल हो जाएंगे। अल्लाह माफ तो करे। इस पे हमें बहुत ज्यादा केयर करना है। मैं तो पर्सनली ये समझती हूँ कि सब पॉलिटिकल एक्टिविटीज, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी इसमें जो है वो स्लाइड डाउन करके, और इसका गवर्नमेंट के साथ, यानी कोई भी हुकूमत है, रियासत के साथ इसका खड़ा होना है इस मामले पे। अच्छा, रुबीना तमाम खान साहब, हुकूमतों को इकट्ठे होना है। हुकूमतों को यानी इकट्ठे अभी होना तक है, पार्टीज को इकट्ठे होना है। 1.5 साल में NCOC में हुकूमतें इकट्ठे हैं। इकट्ठी नहीं हुई। वो लेकिन- टीवी पे इकट्ठी सिर्फ नहीं है, वरना वो एनसीओसी में सब इकट्ठे हैं, सारे फैसले नहीं नहीं, कंसेंसस से हो वो रहे हैं। देखे ना एनसीओसी में तो होते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं, फिर हमने वो बसरा प्रेस साहब टॉक फिर देखी। बयान- चूरन आज भी बेचने जो के हमने लिए। प्रेस टॉक देखी है उसमें ये था, एग्जैक्टली Which is unfortunate. अजरा उन्होंने कहा कि जी, Which is अच्छा, unfortunate. उसमें वफाक माजरत के साथ आप जरा इस पे, अगर रुबीना खानी साहब जब ये टॉपिक निकला है, उन्होंने कहा वफाक ने पहले इजाजत नहीं दी थी, अब वफाक ने इजाजत दे दी है। असद उमर साहब से पहले मेरी बात हुई थी, उस वक्त भी प्रोग्राम में भी आए थे, मैंने कहा कि क्या आप सिंध गवर्नमेंट को इजाजत नहीं दे रहे? उनको किसी इजाजत की जरूरत नहीं है। हाँ, हमने और हमें खुशी होगी उससे भी कि सिंध गवर्नमेंट अगर खुद से परचेस करे, हमें उस पर कोई इशू नहीं है। बस हमने उनसे ये कहा है कि आप हमें लूप में रखें, कितनी आप परचेस कर रहे हैं, किस किस को आप लगा रहे हैं, कितने % आप उनको प्रोवाइड करें। तो दैट वाज द ओनली थिंग। आज सिंध गवर्नमेंट ने इजाजत दे, वफाक ने आपको इजाजत दे दी, इससे क्या मुराद थी? पहले मना किया हुआ था वफाक ने।
देखिए आपको नादिया याद होगा कि जिस तरह से जब ये वबा फैली थी और उस वक्त फैल रही थी, उस वक्त जो सिंध हुकूमत ने जो इक़दामात किए उस पर भी बड़ा तनकीद का जो है वो नहीं, निशाना मैं आज बनाया पूछ जा रही हूँ रहा कि था, क्या वफाक क्योंकि ने आपको इमरान रोका खान हुआ था? साहब ये बात करते हैं हम हमारे लिए कि हम तैयारी नहीं करते। हमें सब पता है कि आप लोग कितनी तैयारी करके बैठे हुए हैं और किस तरह से ये हुकूमत और पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं, तो वो हम आपके नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। और एज अ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर और जिस तरह से हमने कुर्बानियां दी हैं इस पाकिस्तान के लिए, हम जो है वो आप बताएं पंजाब के लिए क्या सोचे बैठे, जो इक़दामात पंजाब के हैं, लिए जो क्या अवाम के तैयारी की खिलाफ है? जिस तरह से रुबीना जो क़याम खानी अवाम को और साहिबा, पाकिस्तान को आप लेके जा रहे हैं, पीपल्स वो पार्टी हम आपको जो है ये करने नहीं देंगे पीटीआई के लोगों को। मैं ये कहूंगी कि पीपल्स पार्टी देखें, ये आके टीवी पर पंजाब और के लिए इस क्या तरह से तैयारी है बातें आपकी? करना, पंजाब जब गवर्नमेंट आप को हुकूमत में नादिया जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो एक प्रोसीजरल सिस्टम होता है जिसके थ्रू जो है आप जो है वो सूबों को या मतलब जो अपने एक यूनिफॉर्म पॉलिसी देने की बात करते हैं और जिस तरह से अभी 18th अमेंडमेंट में भी जिस तरह से ये रोड़े अटका रहे हैं और जिस तरह से फेडरल की तरफ से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कभी ये जिना हॉस्पिटल और जो जितने भी ये जो हैं हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल्स को अपने अंडर करने की बात करते हैं और फिर कुछ अरसे बाद ही ये कहते हैं कि हमसे संभल नहीं रहे, आप वापस ले लें। तो ये तो इनकी जो है वो इमेच्योरिटी है कि जिस तरह से ये चल रहे हैं हुकूमत को लेकर। तो हमने तो कोशिश ये की है। एक सेकंड, आपसे ही बात करनी है, मुझे बताएं आप तैयारी की बात करिए। पंजाब हुकूमत के लिए क्या तैयारी है? पीपल्स पार्टी ने क्या अपना माइंड मेकअप किया हुआ है? क्या प्लान आप लोगों ने डिजाइन किया हुआ है कि वहां पे क्या चाह रहे हैं आप लोग? पंजाब हुकूमत चेंज करना, इन हाउस चेंज, क्या है? जी बिल्कुल, देखिए मैं ये कहूँगी कि जब आपको ख़ास तौर पर एक जमहूरियत के लिए, क्योंकि हम लोगों ने एक स्ट्रगल की है, हम चाहते हैं कि अगर ये फेसेस अगर चेंज हो जाएं, जो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में के ऊपर आपने देखा होगा जो अभी कुछ अरसे पहले इस्तीफ़ों का प्रेशर था, हम उसके हक में नहीं थे। हमने कहा हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि पहले तो हम जो है नो कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे कि उन हुकूमतों के खिलाफ जो खास तौर पर जो सूबों में सही से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जिस तरह से पंजाब हुकूमत है, जिस तरह से बलूचिस्तान हुकूमत है, जिस तरह से केपीके है, उसी तरह से अगर तो कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल या जो इलेक्टोरल वो टूट जाता है कॉलेज, तो फिर आप फेडरल में वैसे ही वीक पड़ जाते हैं और इमरान खान को इस तरह से घर भेजना हमारे लिए आसान होगा। अगर इन हाउस चेंज हो जाता है और बजाय इसके कि हम एक इलेक्शन प्रोसेस में जाएं, फिर जो है वो क्योंकि आपको पता है कुछ दिनों पहले ही मैं अपने अक्सर टॉक शोज में कहती रहती हूँ कि इस्तीफे जो है वो हल नहीं है। इस्तीफे क्या होगा, पीटीआई ने भी इस्तीफे दिए थे, क्या स्पीकर ने जो है वो एक्सेप्ट किए? नहीं किए, क्योंकि अगर आप इस्तीफे दे देते हैं तो होना ये होगा, नादिया मेरी बात सुने, होना फिर ये होगा कि आप जो है वो 50-50 करके जो है वो इस्तीफे एक्सेप्ट करेंगे, उसी तरह से इलेक्शन और फिर ये 2/3 मेजॉरिटी के साथ 18th अमेंडमेंट, एनएससी अवार्ड और ये सब चेंज करने में जो पीटीआई की हुकूमत चाहती है, जो इनके ऊपर प्रेशर है, वो सब चेंज करने में ये कामयाब हो जाएगी, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होने नहीं देगी और हम जो है वो नो कॉन्फिडेंस के जरिए जो है। रुबीना साहबा, ओके, पराचा साहब, पंजाब गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी चाहती है कि पंजाब गवर्नमेंट में मतलब उसमें जो असेंबली है उसमें इन हाउस चेंज हो जाए, जिसके लिए वो तैयार करना चाह रही है पीएमएलएन को। पीएमएलएन इज नॉट एग्रीड, बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, आपको ज्यादा पता होगा। 7 सीटें इनकी पंजाब असेंबली में, ख्वाब थोड़ा बड़ा नहीं है? कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे थी, तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब था ना, तो इधर भी देखे ना, अगर उनको पता नहीं कि हमारी साथ हैं, वो कहते हैं 10 काफ लीग भी हम मिला लेंगे, वो तो कहते हैं हम पीटीआई से भी निकाल लेंगे लोग। देखे ना, आखिर कौमी असेंबली में भी तो 15 वोट आए ना ज्यादा यूसुफ रज़ा गिलानी को, यानी कंसेंसस जो पीपल्स पार्टी ने कंसेंसस लीड किया उसमें पीपल्स पार्टी के वोट को नहीं मिले, वो दूसरी को मिल गए थे। सुने तो सही ना, सुने बात ये है, शेख साहब को नहीं मिले ना, एस्टेब्लिश हो गया ना कि लोग चले जाते हैं, ठीक है, तो लिहाजा वो 7 या 10 का मसला नहीं है।
اگر تو وہ کرتے ہیں ایسا اور اس کی گونج ہے، اس کی گونج سب کی طرف سے آئی ہے، یعنی صرف پیپلز پارٹی نے نہیں کہا، مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا، یہی بات کی نا کہ جی وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ ان کے پیچھے اور لوگ بھی ہیں اور وہ کر لیں گے، اور پیپلز پارٹی تو اب بھی کہہ رہی ہے، یعنی پریس کانفرنس ہوتی ہے، میں تو اس بیسس پہ کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اگر نون لیگ مان جائے تو ہم نون لیگ کیوں نہیں مان رہی؟ نون لیگ کیوں نہیں مان رہی؟ وہ مریم نواز جواب دے گئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم لیبل نہیں لگانا چاہ رہے، اب نون لیگ کسی نون لیگ والے سے پوچھتے تو بہتر ہوتا، لیکن وہ کہتی ہیں پراچر صاحب ایسے اس تجزیے کا مزہ نہیں آیا، سنیں نا اس تجزیے کا مزہ نہیں آیا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے اوپر لیبل نہیں لگانا چاہ رہے کہ ہم نے سازش کی تھی، کہ ہم کسی اور مرکز کی حد تک لگوانا چاہ رہے تھے، وہاں نہیں لگوانا چاہ رہے، کیا مرکز میں کیا؟ وہ تو پیپلز پارٹی اپنا بندہ تو نہیں لائے تھے نا، وہ تو انہوں نے لانے کسی نے دیا، پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ پی ایم ایل این آگے آئے، وہاں پر اصل جو حقدار ہے وہ سی ایم پنجاب کا وہ ہے پی ایم ایل این۔ سنیں بات تو سنیں نا، پیپلز پارٹی یہاں اپنا بندہ لے آئی، نون لیگ نے سپورٹ کیا اس کو، ایسے ہی ہے نا۔ یوسف رضا گیلانی صاحب has never been with، وہ ایک کنسنسس ہو گیا تھا نا، کنسنسس ہو گیا، تو ابھی ادھر کنسنسس نہیں ہوا نا، جو آپ کہہ رہی ہیں ایگزیکٹلی میں وہی بات کر رہا ہوں کہ 7 والے نہیں بندہ لائیں گے، اگر بندہ ہوا تو پھر 165 والوں کا بندہ ہوگا، یعنی پی ایم ایل این کا نا، تو اگر پی ایم ایل این جب لے آئے گی تو پھر ہم کہیں گے کہ پی ایم ایل این آ رہی ہے، کنسنسس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ میں تو پوچھ رہی ہوں کہ پی ایم ایل این کو ریزرویشنز کیا ہیں؟ تو پی ایم ایل این بتائے نا کیا ریزرویشن، مجھ سے پوچھ لیں، یہ دیکھیں اختیار بیٹھے چلے ان سے پوچھ، اچھا صحیح کہے تو ہاں میں ہاں ملا دیجئے گا، اور غلط کہے تو ٹوک دیجئے گا۔ ان کا موقف ہے، میں کیسے غلط یا صحیح کہہ تو سکتے ہیں نا آپ اپنی انفارمیشن کے بیس پہ، بڑے پرانے سیزن اچھا اس میں پہلے سب سے تو میں آپ کو یہ جو ساری یہاں پہ ایک دھما چوکڑی تجزیوں کی حد تک ہے، اس پہ میں ایک شعر صرف پڑھ دیتا ہوں، وہی کافی ہے کہ خنجر اٹھے گی نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، اپوزیشن لیڈر کے لیے ڈپٹی میں ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، ہم نے گنا، ہم بھی سیاست میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، جس طرح کی وہ پنجاب میں 12 یہ کھیڈن گے، میں نے آپ کے پروگرام میں لاسٹ ٹائم کہا تھا جب ہمارے سینٹ کے اندر یہ جو ہارے حفیظ شیخ، میں نے اسی چیئر پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ ذرا آنے دیں اگلا الیکشن جو کہ آ گیا، میں نے کہا کہ یہ روئیں گے، چیخیں گے اور پٹیں گے بھی، اور وہی ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کہہ رہے ہیں مسلم یہ نہیں کہہ پائیں گے نا، پراچر صاحب بھی کچھ مسئلے ہیں، نہیں میں کیوں کہوں، سر سن تو لیں، محبت والے ہیں نا جی، وزاداری والے انسان، میں بتا کیوں نہیں کریں گے، دیکھیں نا پہلے آپ نے اور بات کی، اب آپ وزاداری، نہیں میں وزاداری کی بات کر رہا ہوں، میرے آپ نیت تو نہیں پڑھ سکتے نا، میں نے آپ کو وزادار سمجھتا ہوں، میرا اس پہ پورا یقین اور ایقان ہے۔ کیوں نہیں آخر کر رہے پیپلز پارٹی، کیوں کہہ رہی نون کیوں نہیں مان رہی؟ اس لیے نون نہیں مان رہی کہ 165 جو آپ نے وہاں لکھے ہوئے ہیں، جو انہوں نے کہا وہ 165 نہیں ہیں، وہ 132 کے قریب ہیں۔ آئیں، گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے، آئیے نا بھائی، ہم نے تو سیاست کے طالب علم ہیں، 132 کیوں ہیں؟ سر میری سن لینا، آپ میری بھی سنیں نا، 132 میں بتاؤں گا نا آپ کو، گزار صاحب نے بھی چیلنج کیا ہے، آپ کو میں بتاؤں گا نا کیسے ہیں، لیٹ دا الیکشن کم نا، لیٹ دا ووٹ آف نو کانفیڈنس کم نا، پھر آپ کو بتائیں گے، یعنی آپ ہارس ٹریڈنگ کریں گے، سنیں ہارس ٹریڈنگ نہیں کریں گے، آپ خریدیں گے، سنیں آپ پھر خریدیں گے، سن تو لینا سر جی، آپ میرے سنیں، ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں سنیں ان کا جاگیر ضمیر، ان کا جاگیر ضمیر، میری سن لیں، ان کو کہا تھا ہم نے لوٹے بنے تھے یہ لوگ، ضمیر کی بات ہم نہیں کہا، مجھ سے جواب لے لیں اس کا، مجھ مجھ سے جواب لے لیں اس کا بھائی جان، میں بتاتا ہوں کیا ہوگا۔ ٹو بیسٹ آف مائی نالج، جو مریم لیڈ کر رہی ہیں، ٹو بیسٹ آف مائی نالج، میں غلط ہوں مجھے میری اصلاح کر دیں، کوئی ایک سچ جو مریم نے آج تک سیاست میں بولا مجھے بتا دیں۔ پوری کی پوری پارلیمانی پارٹی پنجاب کے اندر مریم کو لیڈر نہیں مانتی، وہ زبردستی تھوپی گئی ہیں، 40 کے قریب لوگ سرعام ان پہ بغاوت کیے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں وہ نابلد ہیں، سیاسی طور پر ناپختہ ہیں، جذباتی ہیں اور سیاست کے اہل نہیں ہیں جو پاکستان کی سیاست کے اندر، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کھچڑی تجزیہ بھی پکائیں گے، تجزیہ کار بھی with all the due respect پکائیں گے، کیونکہ خبروں میں رہنا ہے، پیپلز پارٹی نے خبروں میں رہنا ہے، ہزیمت اٹھائی ہوئی ہے، اس کو پیچھے کرنا ہے، میدان حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، اگر آپ کے پاس نمبر ہیں، ہم سنیں نادیہ، وہ دور گزر گیا، اب ہم کہتے ہیں وفا کرو گے، وفا کرو گے، وفا کرو گے، وفا کریں گے، جفا کرو گے، جفا کریں گے، ہم آدمی ہیں اب تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ آئیے میدان، آئیے۔ ایک سیکنڈ، یعنی آج
کابینہ میں بندے ناکام ہونے کی وجہ سے ان کے نکالے جا رہے ہیں، اور وہ مریم خراب ہیں یا پیپلز پارٹی والے خراب ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں سمجھا دوں گا آپ کو، اگر مجھے 1 منٹ دیں، سمجھا دوں 1 منٹ میں، ایک منٹ میں سمجھا دوں صاحبہ سے بات روبینہ صاحبہ، یہ جو مرتضی ملک ہے آپ کی میرے خیال پارلیمانی لیڈر ہے پنجاب اسمبلی میں، مرتضی حسن، ہاں مرتضی حسن، حسن مرتضی ملک بھی ہے شاید نام، I don't know, anyways. بخاری ہیں، بخاری جو لیڈر آف دی اپوزیشن، حسن مرتضی، حسن مرتضی، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے بھی پی ٹی آئی کے بہت سارے بندے توڑے ہوئے ہیں اور اپنے ساتھ ملائے ہوئے ہیں۔ یہاں پر تو یہ بات کریں نا کہ وہ جو 165 کا نمبر ہے وہ اب 165 نہیں ہے، اب وہ 132 ہو گیا ہے۔ میں بات پی ایم ایل این کی کر رہی ہوں، آپ کی نہیں کری، لیکن وہاں پر وہ یہ بھی کلیم کر رہے ہیں۔ تو آپ کی ورکنگ چل رہی ہے، ہوم ورک ہے آپ لوگوں کا پنجاب اسمبلی کے اندر؟ دیکھیں نادیہ، ہمیں بالکل اگر جس طرح سے جو پی ٹی آئی کی حکومت کی پالیسیز رہی ہیں، اس میں ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے سنا ہوگا، اور بہت سارے لوگ خاص طور پر فردوس نقوی، شمیم نقوی صاحب، جو جس طرح سے سندھ میں دیکھ لیں، اور پنجاب میں بھی کافی سارے ینگسٹرز جو جن کا گروپ ہے، وہ پی ٹی آئی کی پالیسیز سے جو ہے وہ نالاں ہیں، اور ان کو وہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آگے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہ کس طرح سے عوام کے ساتھ جو کرنے جا رہی ہے، جن کی ناکام پالیسیز کی وجہ سے کیا امپیکٹ پڑنے والا ہے، وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا پا رہے ہیں۔ مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کسی بھی جب ہم الیکٹڈ اس کے ممبر کی بات کرتے ہیں، جو ووٹ لے کر آتا ہے، وہ جب اپنے حلقے میں دوبارہ جا نہیں سکے، اس کو امبیرسمنٹ ہو کہ عوام ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا ہمارے لیے، آپ تبدیلی کے نام پہ ہم سے ووٹ لینے آئے تھے، تو وہ پھر جو ہے وہ اپنا فیس سیونگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تو بسرا صاحب پتہ نہیں کیسے کہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کیا کر رہی ہے پاکستان کے ساتھ۔ ایک لوٹ تو وہ ہو گیا جو آپ کے ساتھ ہے، بقول آپ کے جو پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت سے نالا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ پی ایم ایل این کو اپروچ کر رہے ہیں، پی ایم ایل این کا کیا موقف ہے اس پر؟ دیکھیں، ہم نے اگر آپ نادیہ دیکھیں کہ جس طرح سے سی او ڈی کیا، اور تمام جو جماعتیں ہیں ان کو پاکستان پیپلز پارٹی ہی انیشیٹ کرتی ہے، کوئی بھی جب ہم اسٹیپ لیتے ہیں پاکستان کی بقا کے لیے کہ وہ ان کو آن بورڈ رکھا جائے، ایک کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے سیاسی جماعتوں کو کا، تو وہ جو ہے ہماری بالکل کوشش ہے کہ جو اختلاف رائے ہو سکتا ہے، پی ڈی ایم میں جو ہے 11 جماعتیں ہیں، اگر ان کی کوئی رائے ہے تو بے شک وہ مطلب، لیکن ان کو کنونس کرنا، یہ ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی بڑی پارٹی ہونے کے ناطے ہماری کوششیں جاری رہیں گی کہ تمام لوگوں کو جو ہے ایک پوائنٹ پہ لے کر آیا جائے جو جس میں جو ہے وہ روبینہ صاحبہ، کیا یہ بات درست ہے کہ مریم کے بعد اب رابطے جو ہیں وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز سے ہو رہے ہیں، یا حمزہ شہباز رکھ لے باہر ہیں، وہ اس وقت اپوزیشن لیڈر بھی ہیں پنجاب میں؟ جی، ان سے رابطے ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی کا حمزہ شہباز سے اس معاملے پر؟ جی نادیہ، میں نے سنا نہیں آپ کا سوال۔ میں نے کہا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا بھی ایک الگ کیمپ ہے نا، اگر دیکھا جائے نیریٹو ڈیفرنٹ ہے یا اس طرح سے، تو کیا مریم کو ہٹا کے یا مریم کو مائنس کر کے حمزہ شہباز صاحب سے رابطے ہو رہے ہیں، اس پر ان کو کنونس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ دیکھیں، یہ ان کے انٹرنل ایشوز ہیں کہ مریم کو یہ لوگ آگے لے کر آتے ہیں، حمزہ شہباز شریف کو یا شہباز شریف، یہ ان کا اپنا ودن پارٹی یہ جو بھی کریں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جس کو بھی جو بھی ریپریزنٹیٹیو ہوگا نون لیگ کا، ہم اس سے رابطے میں رہیں گے۔ مریم نواز شریف صاحبہ ہوں یا حمزہ شہباز یا شہباز شریف، جو بھی ہوں، جو بھی آئیں بات کریں۔ جو آپ سوال پوچھ رہی ہیں اور بسرا صاحب جو انالیسس دے رہے تھے، یہ 3 سال سے خواہش رہی ہے کہ نون لیگ ٹوٹ گئی، وہ علیحدہ ہو گئی۔ میں کیوں دے رہی ہوں؟ آپ سوال پوچھ رہی ہیں نا، حمزہ شہباز اپوزیشن لیڈر ہے، آپ سوال پوچھ رہی ہیں نا، دیکھیں بات سنیں، لیٹس بی آنیسٹ، یعنی 3 سال سے کوشش رہی کہ میاں شہباز شریف لڑ پڑے نواز شریف سے، حمزہ لڑ پڑے مریم سے، ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کس نے کی کوشش؟ آگے نہیں، خواہش رہی نا، ابھی آپ یہی کہہ رہے تھے نا کہ وہ مریم، دیکھیں نا، آپ نے 5 منٹ کہا کہ مریم کو وہ نہیں مان رہا، وہ نہیں مان رہا، وہ نہیں مان رہا۔ بھائی وہ نہیں مانتے، وہ مانتے ہیں ان کا پارٹی کا، وہ قائم خانی صاحبہ نے صحیح کہا کہ ان کی اندرونی پارٹی کا معاملہ ہے، جو ریپرزینٹیٹیو آئے گا اس سے بات کی جائے گی۔ ابھی حمزہ شہباز سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اپوزیشن لیڈر ہے، مریم اسمبلی میں تو نہیں ہے نا، اسمبلی میں تو حمزہ ہی ہے نا۔ نہیں، دیکھیں
میٹنگ پی ڈی ایم کی میٹنگ میں کون بیٹھتا ہے آگے؟ مریم بیٹھتی ہیں نا. اچھا حمزہ اندر تھے, اب حمزہ باہر ہیں, ان سے جا کے ملتے ہیں, بلاول بھی ملے ہیں ان سے جا کر, حمزہ شہباز شریف سے بھی ملتے ہیں. اگر آنیسٹی کی بات ہو رہی ہے تو پھر پوری آنیسٹی ہونی چاہیے, آدھی نہیں ہونی چاہیے. اچھا ون لائنر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا نہ پنجاب ہوم ہے, نہ ان کا یہاں پہ کوئی ورک ہے سرے سے. وہ اکیلا کرنا بھی نہیں چاہ رہے نا, وہ اسی لیے تو آپ سنیں, نہ ان کا ہوم ہے نہ ان کا ورک ہے. اور یہ میں آپ کو نمبر آپ کے لاسٹ ٹائم میں نے کہہ گیا تھا نا جی, یہ بھی میں دے کے جا رہا ہوں. صرف ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں جی جو بھی سامنے فیس ہوگا, نون لیگ فیصلہ کر لیا فیس ہے کون اصل میں, کیوں میں اپنے مجھے پتا ہے کہ مریم تو نہیں ہے. ہاں مریم تو نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ بسط صاحب, شوکت صاحب, آپ کا بھی, روبینہ قائم خانی صاحبہ کا بھی یہاں پہ شکریہ ادا کروں گی. صرف سمپل سی بات ہے کہ پنجاب حکومت کی اگر چاہے تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی آل الون تو نہیں کر سکتی, اس کو یقیناً دوسرے کی ضرورت ہے. پرائرٹی پی ایم ایل این ہے, پی ایم ایل این کے اندر ود ان پی ایم ایل این ڈیسائیڈ یہ ہونا ہے کہ کیا وہ اب دوبارہ سے پیپلز پارٹی پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار ہے کہ جو ان کو ڈچ ہوا ہے سینٹ میں اس کے بعد کی صورتحال. تو لیٹس سی اینڈ لیٹس واچ. نادر مرزا کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.